السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہجد کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح شام کی دعائیں کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور جس سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ صبح پڑھیں گے تو شام تک کوئی موذی چیز، کوئی انسان، کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ شام کو پڑھیں گے تو صبح تک کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے، اور 12 ربیع الاول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 12 ربیع الاول کنفرم تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کیوں ہوئی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کے منکر بعض لوگ ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے۔ میلاد کا معنی ہے نبی کی پیدائش، نبی کی ولادت، اور نبی کی ولادت کا، نبی کی پیدائش کا دنیا میں کوئی بھی منکر نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی نبی کی دنیا میں آمد کا، ولادت کا منکر نہیں ہے۔ اس کے بعد میلاد منانا، میلاد اس نیت سے منانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حیات طیبہ، اس پر بات ہوگی تو یہ بالکل درست ہے۔ لیکن آج کل چونکہ وہ خرافات دیکھنے میں آ رہی ہیں، میلاد کے نام پر بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اور عورتوں کو بٹھا کر ان کو حور بنا کر اور پتنی کیا سے کیا بنا کر جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو دین سے، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ اس چیز کے بعض لوگ منکر ہیں، لیکن میلاد کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد تھا دین کی ترویج، دین کی اشاعت، دین اسلام کو پھیلانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے، اور دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں، پریشانیاں اٹھانی پڑیں۔ تو سب سے مین مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، قرآن پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک میں جو احکامات ہیں، جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان ہدایات پر عمل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع، ان کا حلیہ، ان کی لباس، ان کا چلنا پھرنا، ان کا لوگوں کے ساتھ تعلق، ملنا جلنا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، نماز کا طریقہ کیا ہے، تو یہ چیزیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبح شام کی دعائیں ہمیں بتائی ہیں، سکھلائی ہیں، جن کا حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ربیع الاول کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صبح شام کی چند دعائیں جانیں گے۔ صبح شام کی جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں سب سے پہلے ہم نے تو نبی پر درود پڑھنا ہے۔ آج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بندے کا درود شریف پہنچایا جاتا ہے، اس کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو روزہ رسول پر قبر اطہر پر کھڑے ہو گئے درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور جو دور سے درود شریف پہنچاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا درود اس کے نام کے ساتھ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کثرت سے نبی پر درود آج کے دن پڑھنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصنون دعائیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کے بعد، یعنی صبح کے وقت اور شام کے وقت، مغرب کے بعد پڑھنے کی دعائیں بتائی ہیں۔ ان میں ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ ایسی دعا ہے کہ 3 مرتبہ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، 3 مرتبہ مغرب کے بعد، تو انشاءاللہ صبح سے شام تک کوئی موذی چیز، آسمان و زمین کی کوئی چیز، کوئی ضرر دینے والی چیز آپ کو ضرر نہیں پہنچا سکے گی، نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو 3 مرتبہ فجر کے بعد، 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح ایک دعا ہے، دوسری دعا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اس دعا کو بھی 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اور انشاءاللہ شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور تیسری دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس کو صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ مخلوق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انسان بھی ہے، جن بھی ہیں، چاند ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی ہے، خشکی کی مخلوق بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، اور اسی طرح درندے بھی ہیں۔ تو کئی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے شر سے بھی آپ کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس کو بھی صبح شام آپ پڑھ لیا کریں۔ تو ان دعاؤں کا آپ اہتمام کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات ہیں۔ آپ نے 11 رکعت بھی پڑھی ہے، آپ نے 13 رکعت بھی پڑھی ہے، 8 رکعت بھی پڑھی ہے، مختلف روایات ہیں۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 11 رکعت یا 13 رکعت پڑھتے تھے، اس میں وطر بھی شامل ہوتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تہجد جو عام روٹین میں وہ ثابت ہے۔ تو آپ تہجد کی نماز پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اور تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت ہوگی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر ثنا ہوگی، بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر سورت ملائیں گے، پھر 1 رکعت رکوع و سجود مکمل کرنے کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع و سجود، اتحیات، درود شریف، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 2 رکعت مکمل کریں گے۔ تو یہ تہجد کی نماز کا طریقہ ہے۔ تہجد کی نماز کی نیت بتا دی کہ میں نیت کرتا ہوں، خواتین ہیں تو میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالیٰ کے، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر ہم نیت باندھ لیں گے۔ تو یہ آسان نیت ہے تہجد کی نماز کی۔ تو کوشش کریں کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھیں، تہجد کا اہتمام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا نبی کا میلاد منایا نہیں منایا، چراغاں کیا نہیں کیا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا، نبی کی تعلیمات پر کتنا عمل کیا، تہجد پڑھی، نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس حوالے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز کے حساب کتاب میں انسان نکل گیا تو باقی منزلیں آسان ہو جائیں گی، باقی مراحل قبر کے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں۔ آج 12 ربیع الاول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس جیسی ایمان افروز اور دینی معلومات پر مشتمل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔